اور کل جب مزید گیس آئے گی تو دوسرے پلانٹ کو بھی ہم RLNG کی فل کیپیسٹی کے اوپر لے جائیں گے. تو یہ تو بات ہے جی RLNG کے حوالے سے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیر تک جب یہ مکمل ہماری ریسٹوریشن ہو گئی ہوگی 100%, تو پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر دونوں کے اندر جو ہے یہ ایک بہتری آ جائے گی. اور یہ جو 3 سے 4 دن کی ایک تعطیل آئی ہے گیس اور توانائی میں, تو اس کی بھی جو ہے وہ یہ نارملائزیشن ہو جائے گی, یہ واپس اپنے معمول پہ انرجی کی صورتحال اور توانائی کی صورتحال جو ہے وہ واپس پہنچ جائے گی. اسی طرح سوئی سدرن گیس جو ہے اس کی ایک گیس فیلڈ جو 2 ہفتے پہلے مینٹیننس میں گئی تھی, جس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ گیس کی شارٹیجز آ رہی تھیں, وہ 3 روز پہلے اس کی مینٹیننس مکمل ہو گئی تھی اور اس کی سپلائی بھی سسٹم میں آنا شروع ہو گئی تھی, اور اب 80 سے 90% کے قریب اس کی سپلائی بھی SSGC کے سسٹم میں آ رہی ہے, اور SSGC کو اب کوئی خاطر خواہ گیس کی شارٹیج کا سامنا نہیں ہے. جی, اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا تربیلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم, وہ اپنی صرف 20 سے 25% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے, کیونکہ 2 ہفتے پہلے اس کے پانی کے فلوز بہت کم ہو گئے تھے, کیونکہ جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں وہاں گلیشیئر نہیں پگھل سکے سال پہ. وہ فلوز بھی اب الحمدللہ آہستہ آہستہ امپروو کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ چند روز میں وہ فلو بھی معمول پہ واپس آ جائیں گے. تو یہ ہماری یہ جو 2 چیزیں اکٹھی ہوئیں, RLNG کی ڈرائی ڈاکنگ جو ہمیں 2 دن کے لیے جس کی وجہ سے گیس کی بندش ہوئی, اور یہ تربیلا ڈیم جو ہے اس کے اندر پانی کی سپلائی کم ہوئی, اور ظاہر ہے پیک سیزن بھی اس وقت چل رہا ہے, تو اس کی وجہ سے توانائی کا جو سلسلہ تھا وہ کچھ اس کے اندر ڈسٹربنس آئی تھی, جو اب بڑی تیزی سے جس پہ ہم قابو پا چکے بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ قابو پا رہے بھی ہیں. اور یہ مزید جو فرق رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم 1-2 دنوں میں بھی مزید بہتری لے آئیں گے. اب میں آتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس پہ جنہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی, جن کے اپنے 5 سال میں سے 4 سال 12-12 گھنٹے بجلی جاتی رہی, وہ ان 2-3 دنوں میں جو بجلی کی بندش ہوئی اس کے اوپر انہوں نے کافی سیاست چمکانے کی کوشش کی, اور ان کے اپنے دامن پہ جو الزامات لگے ہوئے ہیں وہ کسی اور کے دامن پہ لگانے کی کوشش کی کہ شاید ان کی جان چھوٹ جائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایک افسوسناک اور ایک بچگانہ عمل تھا. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ابھی میرے سے پہلے ایک سابق وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سارا کرائسس تھا 2 دن جو گیس کی بندش ہوئی ہے, یہ شاید فرنس آئل کے پلانٹ چلانے کے لیے تھا. تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ جو RLNG کے پلانٹ بند ہوئے ہیں, یہ ہم نے لوکل گیس ڈیورٹ کر کے اکثریت ہم نے چلائے تھے. اس کو ہم نے فرنس آئل کے اوپر نہیں چلایا تھا. یہ ہم نے جو 630 MMCFT کی شارٹ فال آئی تھی, اس میں 525 MMCFT تو ہم نے لوکل گیس اپنے سوئی سدرن اور سوئی ناردرن سے ڈیورٹ کر کے ہم نے یہ پلانٹس جو تھے وہ چلا دیے تھے. اور دوسری بات یہ کہ فرنس آئل کے پلانٹس ہر جو گرمیاں ہوتی ہیں اس میں چلتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کے وقت کی بنسبت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ کافی کم چل رہے ہیں, تقریباً اس کا 1/4 حصہ چل رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹائم پہ چلتے تھے, اور آہستہ آہستہ ان کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں بجلی کی جو اضافہ بھی ہمیں اس سال دیکھنے میں آیا, اوور آل بجلی کی کھپت میں 6 سے 7% اضافہ ہوا, جبکہ صنعت کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے اس میں 15% اضافہ ہوا. اور یہ پیک لوڈ جو ہمارا ہے اس میں بھی ہمیں اس سال اضافہ نظر آ رہا ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. ہماری اوسطاً 12 مہینے میں کھپت 16,000 میگا واٹ ہوتی ہے, اور اس 1.5 مہینے میں تقریباً وہ کو 25,000 میگا واٹ تک چلی جاتی ہے. ہماری ترسیل جو ہے بجلی کی, اس کی کیپیسٹی کو 24,500 میگا واٹ ہے, 24 سے 24,000 24,500 میگا واٹ. اور لیکن ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. ہم نے پچھلے 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 4,000 میگا واٹ اس میں اضافہ کیا ہے. یہ 18-19,000 20,000 میگا واٹ ہوتی تھی, اب یہ 24,000-24,500 میگا واٹ ہے. لیکن اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں 10,000 میگا واٹ کا مزید ترسیلی نظام میں مرمت کر کے, اور یہ جو فرسودہ نظام ہے اس میں اضافہ کریں گے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر اس کی بہت زیادہ ڈپینڈنس جو تھے وہ چھوڑ گئے, جو ماضی کے جانے والے تھے. بہت زیادہ بجلی کے منصوبے بھی چھوڑ گئے, جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ میں بھی اضافہ ہوا. سرکولر ڈیٹ کے اوپر بھی یہ خوشخبری ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تھی تو سرکولر ڈیٹ میں اضافہ 450 ارب روپے سالانہ کے حساب سے ہو رہا تھا. اس سال وہ اضافہ صرف 177 ارب ہوا ہے, اور یہ اس چیز کے باوجود ہے
کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی اس کی بنسبت آج ہم 400 ارب روپے سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس زیادہ کر رہے ہیں. اس 400 ارب روپے زیادہ پیمنٹ کرنے کے باوجود سرکولر ڈیٹ میں اضافے کو، یعنی جو اس کا سرکولر ڈیٹ کا فلو جسے کہا جاتا ہے، اس کو ہم 450 ارب سے کم کر کے 177 ارب پہ لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں مزید بھی ہم اضافہ کریں گے. ہمارا بجلی کا جو نظام ہے اس میں کافی خرابیاں ہیں. ماضی میں پیداوار پہ بھروسہ زیادہ کیا گیا، اس پہ فوکس کیا گیا، ترسیلی نظام پہ نہیں کیا گیا، لیکن اب اس کو ہم درست کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں بہت لمبی پائپ لائن دی گئی، 26,000 میگا واٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں، اور اگلے 8 سال میں وہ پائپ لائن میں آنے ہیں. ظاہر ہے ان کی بھی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑیں گی، اور وہ ایکسیس کیپیسٹی میں بھی ایڈ ہوگی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 12 مہینے میں اوسطاً ہماری جو پیداوار ہے وہ 16 کنزمپشن ہے، ڈیمانڈ ہے وہ 16,000 میگا واٹ ہے. تو یہ 26,000 میگا واٹ اور صرف 8 سال میں ہمارے سسٹم میں آ رہا ہے. تو اب یہ حساب لگائیں کہ 1947 سے لے کے اب تک 2021 تک ہماری اوسطاً کھپت ہوئی ہے 16,000 میگا واٹ، اور جو پچھلے پلاننگ کرنے والے تھے وہ اگلے 8 سال کی جو پائپ لائن بنا گئے ہیں وہ 26,000 میگا واٹ کی بنا گئے ہیں. تو بہرحال یہ سارے چیلنجز ہیں. ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ بھی کیا، ترسیلی نظام میں بجلی ایڈ بھی کی، سرکولر ڈیٹ کے فلو میں ہم کمی بھی لے کے آئے، اور فرنس آئل کی جو کھپت ہے اس کے اندر بڑا زبردست ہم جو ہے وہ کمی بھی لے کے آئے. میں نے آپ کو بتایا کہ چوتھا حصہ صرف چل رہا ہے جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں چل رہا تھا. اور یہ جو ہمیں ایک 15 سال میں 2 مرتبہ جو RLNG ٹرمینلز کی وجہ سے ایک بندش آئی، یعنی کہ جب انہوں نے RLNG ٹرمینلز بنائے تو ساتھ سٹوریج ہی نہیں بنائی کوئی. تو وہ جب سٹوریج نہیں ہوتی تو جب وہ پیچھے سے کوئی 15 سال میں 2 دفعہ ان کی مرمت کرنے کے لیے جہاز ہٹانا پڑتا ہے تو 2-3 دن کی بندش آتی ہے، جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. اور لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب صورتحال دن بدن ہم قابو میں لا رہے ہیں. 40% RLNG سسٹم میں واپس آ بھی گئی ہے، اور تربیلا ڈیم میں بھی آہستہ آہستہ پانی کا فلو جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، اور سوئی سدن کی جو گیس کی شارٹیج ہے وہ آلموسٹ جو ہے تقریباً ختم ہو چکی ہے. تو یہ ایک اچھی چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں مجھے پوری امید ہے کہ مزید بہتری آئے گی. جی ایک تو بجلی کی ڈیمانڈ سے سر، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں اس وقت کتنا گیپ ہے یہ بتا دیجیے گا کائنڈلی. اور دوسرا کیونکہ پچھلے سال ہی ٹرمینل کی ظاہر بیڈ واکنگ ہونا تھی، لیکن وہ کووڈ کی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا. کیوں سر ایسا نہیں کیا گیا کہ گرمیوں کی وجہ سے تھوڑا سا جب موسم بہتر تھا جنوری فروری مارچ کے مہینوں میں اگر وجہ سے، تو آج شاید اس سے تھوڑی سی کم پریشانی ہوتی ہے. جی اوسطاً تقریباً ویری کرتی ہے، 3 سے 6 بجے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، باقی دن میں ذرا کم گیپ ہوتا ہے. یہ 1500 میگا واٹ سے لے کے اوسطاً کوئی 600-700 میگا واٹ تک شارٹ فال جو ہے وہ آج کل جاری ہے آج کے دن میں. اور کسی ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی برابر ہوتی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم نے ایک 550 میگا واٹ کا یونٹ جو RLNG آئی ہے سسٹم میں وہ ایڈیشنل چلایا ہے. اس کے علاوہ 350 میگا واٹ کا ایک اور ہمارا یونٹ چلا ہے. کل 550 میگا واٹ کا ہم ایک اور یونٹ انشاءاللہ تعالیٰ پاور کریں گے. تو اس سے مزید جو ہے وہ ہمیں بہتری نظر آئے گی. میں آپ البتہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ڈیمانڈ ہے وہ پیک ڈیمانڈ ہے. اس سے پہلے اتنی ڈیمانڈ کبھی نہیں پاکستان میں دیکھنے میں آئی، کیونکہ اس وقت انڈسٹری بھی پورے زور سے چل رہی ہے. اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ یہ جو پیک سیزن اور آف پیک سیزن جو ہے اس پہ کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ پچھلے سال جو تھا انہوں نے کووڈ کی وجہ سے اس FSRU ٹرمینل کی جو کمپنی ہے امریکن کمپنی اس نے ایکسٹینشن لے لی اس کی سرٹیفیکیشن کی، لیکن اس سال ان کو 30 جون سے آگے کی ایکسٹینشن نہیں ملی. مئی میں اس کمپنی نے انکار کر دیا کہ جی 30 جون ہی ہے، جو اس سے زیادہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی. پھر انہوں نے ایک اور جہاز کا بندوبست کیا اور قطر میں ڈرائی ڈاکنگ کا بندوبست کیا، ٹیکنیشینز کا بندوبست کیا، اور جس کی وجہ سے اب یہ پیک سیزن میں یہ اس کو ہمیں لینا پڑا ہے. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو 6 دن کا پروسیس تھا اس میں 2 دن ہم نے کم کر دیے. SSGC نے اور کمپنی کے ملازمین نے دن رات کام کیا، اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ بدھ کو یہ جہاز اپنی جگہ سے ہٹا تھا ڈس اسمبل ہو کے، اور آج جمعے کا روز ہے اور 40% RLNG کی سپلائی آلریڈی ریسٹور ہو گئی ہے. کل 70% انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ بھی ہو جائے گی. سر جب ڈرائی ڈاکنگ شروع ہوئی تھی تو اس سے قبل جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو تربیلا میں پانی کی کمی ہے اس کی وجہ سے ڈومیسٹک سیکٹر میں 0 لوڈ شیڈنگ ہے. تو آج اس وقت بھی 0 لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، شہری علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دیہاتی علاقوں میں بھی. تو اب جب تربیلا میں بھی پانی کی کمی ہے اور RLNG بھی نہیں ہے تو وہ اس کی لوڈ شیڈنگ کا فگر دیتے ہیں کہ دیہاتی علاقوں میں کتنا ہے اور شہری علاقوں میں.
देखें, जो तरबेला की लोड शेडिंग है, सॉरी 26 तारीख को मैंने ये कहा था, और 26 तारीख को तो क्योंकि ड्राई डॉकिंग शुरू ही नहीं हुई थी, तो 26 तारीख को हमारे पास डेटा मौजूद है कि जीरो फोर्स्ड लोड शेडिंग थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हाई थेफ्ट एरियाज हैं वहां लोड शेडिंग नहीं थी। वहां तो आपके पास बिजली की सप्लाई होए ना होए, वहां तो एक पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जाती है, वरना सर्कुलर डेट का जो इजाफा है वो 300 अरब से भी ज्यादा बढ़ जाएगा साल का, मजीद उसमें इजाफा हो जाएगा। तो 26 को नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब ड्राई डॉकिंग शुरू हुई है और तरबेला का पानी का लेवल भी वही था, मतलब मजीद उसमें बेहतरी नहीं आई, तो तब हमें लोड शेडिंग करना पड़ी है मुख्तलिफ औकात के अंदर, मुख्तलिफ फीडर्स पे ट्रांसमिशन नेटवर्क को देखते हुए। आज उसमें काफी बेहतरी आई है और कल मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें मजीद बेहतरी आएगी। मुख्तलिफ है हर एक का। थोड़ा सा काइंडली इसको एलैबोरेट कर दीजिए। आप कहते हैं कि हमें जो नैब है वो पूरी कैपेसिटी जो है टर्मिनल की यूटिलाइज नहीं करने देता। आपके सेक्रेटरी पेट्रोलियम में भी कल एक कमेटी में कहा, आप जो भी आजकल जिसकी ड्राई डॉकिंग है इसकी कैपेसिटी है कितनी, हमें अंदाजा है कि 600 MMCFD है, कहाँ तक ज्यादा हो सकती है। इसका दूसरा जो हिस्सा सवाल का ये है कि अगर नैब इसको इस्तेमाल नहीं करने देता तो नैब का भी इस LNG टर्मिनल के ऊपर भी नैब का केस आपको पता होगा, तो आप इसको बंद क्यों नहीं कर देते जब हालात होते? देखें, ये जो माजी में सिस्टम लगाया गया है ये इम्पोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट है। इन टर्मिनल्स की अजम्पशन लेके इनके आगे RLNG के पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। अगर वो RLNG के पावर प्लांट्स की बजाय थारकोल के ऊपर पावर प्लांट्स लगा दिए जाते तो फिर तो आपने जो बात की वो ठीक है। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान की नीड है RLNG, क्योंकि हमारे लोकल गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सौदा बेहतर हो सकता था, टेक और पे की बजाय टेक एंड पे भी हो सकता था, यानी कि अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आपको किराया ना देना पड़े। तो कतर से भी मुआहदे टेक और पे, आगे इन टर्मिनल से भी मुआहदे टेक और पे, आगे जो पावर प्लांट लगा हुआ है उससे भी मुआहदा टेक और पे। तो वो एक पूरी ऐसी सीक्वेंस बन गया कि जिसमें आपके सारे जुज जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हो गए हैं। तो ये एक पूरी उन्होंने प्रोडक्शन की चेन बनाई है। अब वो चेन बन गई है, उसके मुकाबले में कोई और चेन बनाना वो और वक्त लगेगा, पैसा भी और लगेगा, और आपकी इनसे फिर इतनी जल्दी जान छूटेगी भी नहीं। दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने कहा RLNG तो जरूरत है ही प्राइवेट सेक्टर की भी और पब्लिक सेक्टर की भी, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बेहतर करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जो हम टर्मिनल जिसका लगाने की अब हमने कमेटी बनाई हुई है और इंशाल्लाह उस पर जल्द काम शुरू होने वाला है, वो टेक एंड पे होंगे, यानी जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आप किराया देंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होंगे। इस्तेमाल क्यों नहीं करने देता, वजह क्या है? वो तकरीबन 100 से 150 MMCFD है जिसमें लिटिगेशन और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। वो मामला सेटल होंगे तो फिर, लेकिन हम देख रहे हैं, हम कानूनी मशावरत कर रहे हैं कि अगर कोई रास्ता निकले और हम इसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा सर, एक आपने बात की कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं उन्होंने बनाई, तो अब आप आइंदा के लिए ऐसा मनसूबा बनाने जा रहे हैं कि इनकी स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो बनाई जाए। और दूसरा ये है कि आपने कहा कि 8 साल में 26,000 मेगावाट मजीद ऐड हो रहा है जी। वो जो 26,000 मेगावाट ऐड हो रहा है वो भी इम्पोर्टेड फ्यूल पे है या उसका कोई लोकल फ्यूल पे उसकी बेस है या क्या? वो भी उसमें इम्पोर्टेड भी है, लोकल भी है और उसमें हाइडल भी है। तो उसमें मिक्सचर है उसका, आपको पूरा फिर एक अलहदा सीक्वेंस दे देंगे, मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो उसमें जो आप समझ लें कि इस वक्त तादाद तो उसकी शायद लोकल की तरफ पहले की कदरें ज़्यादा हो, मुकम्मल नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी टेक और पे की इतनी ज़्यादा है कि उसकी एब्जॉर्प्शन करना मुश्किल है। मसलन अगले 6-8 महीने में 3,000 मेगावाट की एडिशन है और फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 साल में 26,000 मेगावाट जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि महंगाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। आप हुकूमत में मानते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी कहते रहते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब अक्सर डायरेक्शन भी देते हैं कि महंगाई में कमी कीजिए, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। तो सितंबर में ₹1.62 के क्वार्टरली एडजस्टमेंट लैप्स हो गई, एक्सपायर हो गई, तो उसके मुकाबले में आप लोग ₹1.72 का एक नया क्वार्टरली एडजस्टमेंट है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्यों ना ये आवाम को ₹1.62 का जो बिजली की कमी है उसका रिलीफ क्यों नहीं फराहम किया जाता? बगैर कुछ किए सितंबर में बिजली सस्ती हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने 580 पैसे पहले बढ़ा चुकी है हुकूमत, लोड शेडिंग भी है। तो दूसरा ये जो मौजूदा सूरत हाल है, क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, तो इसमें सर अभी जो गैस है हमारे इसके साथ रूस के साथ जो गैस पाइपलाइन है वो भी डिले है। उसके बाद में हमें बताया सर वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर तैयार होगा, जो फार्मर फिजिबिलिटी है वो तैयार हो, निस्बा के साथ जो पेट्रोल रूल्स की एग्जेम्पशन होनी है वो, तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है? क्योंकि इस तरह की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है कि शायद वो कोई जो हमारी अपनी कंपनियां हैं वो नहीं चाहती कि रशिया वो यहाँ पे काम करे।
تو اس حوالے سے اگر ہمیں سر کچھ بتائیں کہ ایشیا کے ساتھ کب تک ایکسپیکٹ ہے؟ جی پہلا سوال آپ کا کیو ٹی اے کے حوالے سے ہے کہ اکتوبر میں کیو ٹی اے لگ رہا ہے اور اسی ٹائم پہ جب وہ اتر آئے گا ایک خارج ہو رہے گا تو آپ اسی رقم کا دوسرا لگا دیں گے. یہ تو ایکچولی مارچ اپریل میں ہونا تھا اور اس سے بجلی کی قیمت میں 1-1.5 روپے اضافہ ہو جانا تھا, تو ہم نے اس کو پھر جو مارچ اپریل میں ہونا تھا اس کو ڈیلے کر دیا ستمبر اکتوبر میں, کہ جب ایک خارج ہو رہا ہے تو تب دوسرا لگے گا, تو کنزیومر پہ پھر کوئی ایڈیشنل برڈن نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کو ہم اکتوبر نومبر میں لے کے گئے تھے. نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا اوریجنل جو انٹر گورنمنٹل یعنی کہ بین الاقوامی قسم کا جو معاہدہ ہوا تھا روس کے ساتھ, وہ 2015 میں ہوا تھا, لیکن اس کے بعد کچھ نہیں اس پہ ہوا اور اس معاہدے کے اندر کچھ خامیاں تھیں, کوئی سٹرکچر ڈیفائنڈ نہیں تھا, کوئی کلیئرٹی نہیں تھی. ابھی مئی کے آخری ہفتے میں ماسکو میں شاید 26 مئی کو, شاید اگر میری یادداشت ہے ٹھیک, تو وہ 26 مئی کو ایک نیا انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا روس کے ساتھ, جس میں ہم وہ کلیئرٹی لے کے آئے ہیں تاکہ یہ پروجیکٹ اب تیزی سے آگے چل سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلد یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو اب ہم پائپ لائن کے کو شروع کر رہے ہیں. ایک بڑا پروجیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے 500 ارب کے قریب اس کی رقم ہے جس سے یہ پروجیکٹ چلنا ہے. تو اس بڑے پروجیکٹ کے اندر ڈیو ڈیلیجنس بھی ہوتی ہے اور معاملات ہوتے ہیں, تو وہ ہم پورے اچھی طرح تیاری کر کے اس کو آگے لے کے چلیں گے. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے آنے سے قبل وزارت توانائی کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جب بھی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی تھی تو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے جو اعداد و شمار جاری کیے جاتے تھے تاکہ جو ایک لوگوں میں وہ پھیلتی ہے وہ کم سے کم ہو. لوگوں میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جتنی بھی تھیوریاں جنم لیتی ہیں میڈیا میں بھی اور دوسرے لوگ بھی بات کرتے ہیں, اب وہ سلسلہ بند ہو چکا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو سچویشن کرنٹ ہے اس میں جو دیہی علاقے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. آپ کا جو بھی بیلٹ جتنا بھی ہے, پنجاب کا ہو یا سندھ کا ہو, کے پی اور بلوچستان, یہاں پہ 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو کتنے دنوں میں جو ہے وہ سچویشن دوبارہ رات اور دن میں آ جائے گی؟ کوئی دن بتا سکتے ہیں کہ سوموار سے منگل سے جو ہے وہ دوبارہ بجلی کی طرف اور سپلائی آج سے بہتری آنا شروع ہو گئی ہے, کل مزید آئے گی اور پیر کو انشاءاللہ تعالیٰ RLNG کی ہمیں باقی مکمل 100% سپلائی مل جائے گی. میں امید کر رہا ہوں, آپ بھی دعا کریں کہ یہ جو تربیلا ہے ڈیم, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہمیں امید ہے کہ اس کے فلوز کافی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو وہاں سے بھی جو صرف ابھی 25% پہ چل رہا ہے تو وہ بھی 50%, 60%, 70% پہ آ جائے گا, اور وہ 5000 میگا واٹ کا پلانٹ ہے, تو اس سے یہ خامی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. شکریہ. وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی میڈیا سے بات چیت. پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بجلی کی ترسیل 24,500 میگا واٹ ہے, جبکہ پیر تک گیس اور بجلی کی کمی دور کر لی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.